بعض اوقات انسان خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے لیکن اس کو معلومات تک نہیں ہوتا ہے، پھر بعد میں افسوس کرتا ہے کہ کاش اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی کی برکت، انسان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہیں۔ 6 چیزیں ایسے ہیں کہ جو شخص بھی اس کو کرتا ہے اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ یاد رکھیے، برکت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس گھر میں برکت ہوتی ہے وہ گھر والے بڑی خوشحالی، بڑی پرسکون زندگی گزارتے ہیں، اور جس گھر میں برکت نہ ہو، چاہے ان کے پاس جتنا مال و دولت کیوں نہ ہو، اس گھر میں خوشحالی نہیں ہوتی ہے، اس گھر میں پریشانی ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 6 چیزیں ایسے شیئر کروں گا کہ جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہیں، اور یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے رات کو کام کاج کرنا، رات کے وقت کپڑے دھونا یا رات کے وقت جھاڑو لگانا، غرض رات کے وقت کام کاج کرنا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ جو لوگ رات کو کام کاج کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں یا صفائی کرتے ہیں یا دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالف کر رہے ہیں۔ اس گھر میں پھر اللہ تعالیٰ کی برکت نہیں ہوتی ہے، اس گھر میں پریشانی آتی ہیں اور اس گھر میں بیماری آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف قاعدہ بیان کیا ہے کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ رات میں آرام کرو اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار ہو جائے، بوقت مجبوری ہے، کپڑے دھونے ہیں یا صفائی کرنی ہے، کر سکتے ہیں، لیکن مستقل طور پر اس کو عادت بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ جس گھر میں اللہ کے حکم کی مخالفت ہو وہ گھر کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے جھوٹ بولنا۔ جو لوگ بار بار جھوٹ بولتے ہیں، ذرا سی بات پر جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتی ہیں، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پر بے برکتی، پریشانی اور بیماریاں آئیں گی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے برے خیالات کا آنا۔ جب انسان کے دل میں برے خیالات آتے ہیں اور وہ اس خیالات کو ہٹاتا نہیں ہے تو اس طرح وہ خیالات اس سے وہ کام کرا بھی لیتے ہیں۔ انسان پھر اس طرح آہستہ آہستہ فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف چل دیتا ہے۔ جو انسان بے حیائی کی طرف، فحاشی کی طرف چل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے برکت اور خوشحالی کو اٹھا لیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے والدین کی نافرمانی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے کہ تمہارے والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک بھی مت کہو، یعنی ان کو معمولی سی اذیت، تکلیف بھی مت پہنچاؤ۔ یاد رکھیے، جس گھر میں والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، والدین کی بات نہیں مانی جاتی ہے یا والدین کو تکلیف دی جاتی ہے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی نہیں ہوتی ہے اور اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، وہ گھر کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے مکڑے کا جالا۔ جس گھر میں صفائی نہیں ہوتی ہے وہاں پر مکڑے کے جالے بن جاتے ہیں۔ جس گھر میں مکڑے کے جالے بن جاتے ہیں تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ فوراً کے فوراً اس کو صاف کرے۔ اگر وہ اس کو صاف نہیں کرتا ہے تو یہ بے برکتی کا سبب بن سکتا ہے اور اس گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور 6 نمبر پر ہے اللہ کا شکر ادا نہ کرنا۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نعمت رزق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے زیادہ کر دوں گا، اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو تمہارے پاس جو مال ہیں، جو رزق ہیں، وہ بھی تم سے چھین لوں گا۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر صرف اور صرف زبان سے شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بلکہ اس میں نماز بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ہو گئے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکو، اللہ نے جن چیزوں کی حکم دی ہے اس کو پورا کرو۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے شکر میں آتی ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے نہیں رکتا ہے اور صرف شکر پر لگا ہے، الحمدللہ الحمدللہ کر رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ شکر نہیں ہے۔